السلام علیکم دوستو، اردو نگری سینٹر میں خوش آمدید۔ اس نے 16واں سال طے کیا ہی تھا کہ رشتوں کی لائن لگ گئی۔ اس کی خوبصورتی سے اچھی طرح واقف اور کسی حد تک خوفزدہ اس کے اماں ابا کو بھی اسے کھونٹے سے باندھنے میں ذرا تحمل نہ تھا، حتیٰ کہ اس کے بابا نے اپنی ہی ذات کے درینہ دوست کو ان کے اکلوتے سپرد کے لیے ہاں کر دی۔ لڑکے کی قابلیت پر کوئی شک کی گنجائش ہی نہ تھی۔ انجینئر تھا، ایک اچھی کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز بھی تھا۔ البتہ کمی تھی تو شکل و صورت کی۔ صورت کے اعتبار سے وہ زہرا کے پاؤں کے دوبر پر بھی نہ تھا، لیکن یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہ تھی۔ مرد کی شکل کبھی اس کے راستے میں رکاوٹ ہی نہیں بنتی، اگر جیب صحیح ہو۔ یہ تو خوبی ہے جو تمام عیب چھپا دیتی ہے۔ اور پھر وہ دن بھی ایسا آ ہی گیا۔ اس کے لیے زہرا نے من ہی من میں کتنے سپنے سجائے ہوئے تھے۔ وہ دلہن بنی اپنے تمام خواب بند مٹھی میں لے کر بابل کا آنگن عبور کر گئی۔ رسموں کے پل عبور کرتے مسعود میاں بھی حجرۂ عروسی میں پہنچے، جہاں زہرا اپنی تمام امنگیں اور آرزوئیں سپنے گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ مسعود میاں نے گھونگھٹ اٹھایا تو دم بخود ہو گئے۔ جو سنا تھا اس سے کہیں بڑھ کر پایا، مگر منہ سے ایک لفظ نہ کہا۔ وہ ان مردوں میں سے نہ تھے جو محبت کی ڈوری سے باندھ کر اس کو چاند پر لے جاتے۔ وہ تو ہر صورت اپنی برتری قائم رکھنے والوں میں سے تھے۔ وہ زہرا کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جو اس نے اپنے سے کم تر صورت والے مرد کو دیکھا۔ وہ اپنے ساتھ قسمت کے اس مذاق کو سمجھ ہی نہ پائی تھی کہ ساس امی نے دوسرے دن ہی کھیر میں ہاتھ ڈلوا دیے، باقاعدہ کچن سے روشناس کروا دیا۔ گھر میں اس کے اور مسعود میاں کے علاوہ 3 نندیں، ایک دیور، ساس اور سسر تھی۔ وہ لگن سے سارے کام کرتی۔ یہ کیا، چائے میں اس قدر میٹھا ڈالا ہے؟ مسعود میاں نے چائے کا کپ اس قدر زور سے پٹخا کہ تھوڑی سی چائے چھلک ہی گئی۔ وہ سہم گئی، اتنی سی بات پر اتنا غصہ؟ وہ میں سوچتی تھی، کہنے کے لیے نہ ہمت تھی اور نہ ہی جرأت۔ یہ کپڑے کا لیپ کیسے لگائے ہیں تمہیں استری کرنا نہیں آتی؟ مسعود میاں منہ بگاڑ کر کہتے۔ اور یہ روٹی کیسی بنائی ہے؟ اتنی سخت روٹی؟ اسے روٹی بنانا سکھائیں امی، وہ اپنی ماں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور وہ سہم جاتی۔ ایک چیز صحیح کرتی تو دوسری چیز خراب ہو جاتی، کوئی نہ کوئی خرابی اس کے لیے کاموں میں نکل ہی آتی۔ اور زہرا کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ اپنی کم صورت کے باعث احساس کمتری کا شکار ہے۔ وہ زہرا پر ہر دم نکتہ چینی کرتے، بلکہ مختلف پابندیوں پہ بھی عائد کرتے۔ ویسے بھی وہ عورت کی پسند ناپسند کی آزادی دینے کے قائل نہ تھے۔ زہرا کی خوبصورتی انہیں کھٹکتی رہتی، ان کی کم صورت کا احساس دلاتی رہتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ اب زہرا کی 3 بیٹیاں تھیں۔ مسعود میاں کو اب زہرا کی فرما برداری سے بھی چڑ ہو گئی تھی۔ دل بھر گیا تھا جناب کا۔ جب ڈھونڈنے سے بھی کوئی وجہ ڈھونڈ نہ پائے تو بیٹے کی کمی کی وجہ بنا کر دوسری بیگم بیاہ لائے۔ آفرین تھی زہرا پر، اس کے ہونٹوں پر لگے کلف زنگ آلود ہو چکے تھے۔ وہ تو پہلے ہی اپنے شوہر کے دل میں موجود دوج کو جانتی تھی، تو اس کو فرق نہیں پڑا۔ جس نے بھی سنا انگلیاں دانتوں میں دبا لیا۔ کمی کیا تھی اس میں؟ کیا صورت، کیا سیرت، کیا خدمت گزار! لوگ نئی دلہن سے اس کا تقابل کرتے۔ پہلی باری اور دوسری باری میں کسی طور مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ مسعود میاں کی دوسری بیگم شگفتہ، وہ تو من چاہی اور خود سر تھی، نہ اس کو کسی نے ٹوکا اور اسے اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے غرض بھی نہ تھی۔ زہرا شگفتہ کے منہ سے اپنا نام سن کر چونک گئی۔ شگفتہ تو کبھی 9 بجے سے پہلے کمرے سے قدم باہر ہی نہیں نکالتی۔ زہرا، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، مجھے چائے بنا دو۔ اگر ساتھ کچھ کھانے کو بھی ہے تو وہ بھی دے دو، مجھے دوائی کھانی ہے، شگفتہ نے کن پٹی کو ملتے ہوئے کہا۔ تو زہرا سر ہلا کر رہ گئی۔ شگفتہ امید سے تھی۔ اس بار مسعود میاں نے خوب ناز نخرے اٹھائے، جیسے ہی ان کی پہلی اولاد پیدا کرنے جا رہی ہو۔ پھر ان کی امیدیں پوری ہوئی تو شگفتہ کو خوش بختی میں ایک اور چاند لگ گیا جب وہ ایک بیٹے کی ماں بن گئی۔ یہ اور بات تھی کہ اس نے بیٹا صرف پیدا ہی کیا تھا، پالنے کے لیے زہرا کو تھما دیا۔ زہرا تو اس بیٹے کو اپنی سکی اولاد ہی سمجھتی تھی۔
اس کی ناز اٹھاتی اور اس کی ماں کے پاس اتنی فرصت ہی کب تھی کہ اسے دیکھتی۔ وقت اپنے دامن میں اتنی تلخ و شریں یادیں سمیٹتے گزر ہی جاتا ہے۔ بچے بڑے ہو گئے، اب وہ ہر بات سمجھتے۔ امی آپ چپ کیوں رہتی ہیں؟ ہر کام آپ نے اپنے ذمے کیوں لیا ہوا ہے؟ زہرا کی چھوٹی بیٹی اس کے بالکل برعکس تھی، منہ پٹ حاضر جواب، زیادتی قطعی برداشت نہ کرنے والی۔ وہ اپنی ماں سے اکثر یہ سوال کرتی، فاطمہ بیٹا تم ایسی باتیں نہ سوچا کرو، ویسے بھی تمہاری شادی میں کم دن رہ گئے ہیں، خوشی خوشی شادی کی تیاری کرو۔ زہرا نے اپنے جذباتی اور حساس بیٹی کا دھیان بٹانا چاہا۔ امی آپ ہی اور بچے تو جا چکے ہیں، میں بھی چلی جاؤں گی تو پھر آپ کا خیال کون رکھے گا؟ آپ کو دوسروں کی فکر رہتی ہے، کبھی خود کے بارے میں نہیں سوچا آپ نے کتنی اکیلی ہو جائیں گی؟ آپ کیوں؟ بیٹا تمہارا بھیا احمد ہے نا؟ زہرا کا لہجہ محبت سے چور تھا، کیوں نہ ہوتا؟ ان دونوں ماں بیٹے کا رشتہ ہی ایسا تھا، سکی اولاد سے بڑھ کر باندھ دیا تھا احمد نے زہرا کو۔ مگر فاطمہ کبھی مطمئن نہ ہوتی، اور پھر فاطمہ بھی بیاہ کر چلی گئی اور زہرا وقتاً اکیلی ہو گئی۔ احمد کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی اور وہ روزگار کی تلاش میں تھا۔ زندگی ایک ہی ڈب سے گزر رہی تھی کہ ایک نیا امتحان سر پر آ گرا۔ مسعود میاں کو فالج کا اٹیک ہوا اور بستر سے لگ کے رہ گئی۔ ساری جوانی شوہر پہ حق جتانے والی اور شوہر نامی لفظ سے جڑا ہر فائدہ اٹھانے والی، جب مشکل پڑی تو بنا کسی توقف کے پیچھے ہٹ گئی۔ زہرا بیگم اب آپ مسعود کو اپنے کمرے میں شفٹ کر لیں، میری جان اس قابل نہیں کہ کسی اور کو سنبھال سکوں۔ انہیں کہنے میں ذرا تامل نہ ہوا، اور زہرا تو اس نے اعتراض اور انکار کرنا سیکھا ہی نہ تھا۔ پھر لاغر، اپاہج اور کمزور مسعود میاں اس کے کمرے میں شفٹ ہو گئے۔ وہ ان کی ہر طرح سے دیکھ بھال کرتی اور وہ بے زباں اسے دیکھتے جاتے۔ کس قدر ظلم ڈھائے تھے اس عورت پر، انہیں احساس ہوتا، ضمیر ملامت کرتا۔ ایک دن وہ کھانا کھلا رہی تھی جب مسعود نے کانپتے ہوئے ہاتھ اس کے سامنے جوڑے۔ زہرا تو جیسے مجسمے حیرت ہو گئی، کس قدر ضبط سے کام لیا، پھر بھی دو آنسو لڑک کر بغاوت کر ہی بیٹھے۔ اتنا بھی نہ کہہ سکی کہ کیوں کیا ایسا سلوک میرے ساتھ، میں اس کی حقدار تو نہ تھی؟ مگر اب ان تمام باتوں کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر رہ گئی۔ پھر دن بدن ان کی حالت مزید بگڑتی گئی۔ شگفتہ نے جب یہ دیکھا تو ایک دن ان کے پاس آئی اور بولی، ویسے تو میرا احمد ہی اکلوتی اولاد نرینہ ہے، اگر اتنی جائیداد ہے تو وصیت بھی کر جائیے کہ شرعی حصے کے علاوہ سب کچھ میرے احمد کا ہے۔ اور میں مسعود بے بسی سے اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ اب عقل آئی کہ کھوٹ تو ان کی اپنی ذات میں تھا، اسی لیے تو ہیرا صرف بیوی سے خود ہی دور ہو گئے اور اس پتھر کو سر کا تاج بنائے رکھا۔ احمد کو بجوا انہوں نے مشکل سے لفظ ادا کیے، وہ احمد کو بلائیں۔ احمد باپ کا ہاتھ تھام کر بیٹھا تو مسعود نے شگفتہ کو جانے کا اشارہ کیا۔ میرے سامنے ہی بات کر لیں جو بھی بات کرنی ہے، میں غیر تو نہیں ہوں۔ مگر مسعود میاں کراہنے لگے۔ احمد نے ماں کو جانے کا اشارہ کیا۔ بس پھر تو شاید انہیں وصیت کرنے کا ہی انتظار تھا۔ کام پورا ہوا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ پورا گھرانہ سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ بس اب زہرا اس گھر میں نہیں رہے گی۔ شگفتہ جو فطرتاً ایک شفاق اور سخت دل عورت تھی، وہ پورے کیر و فکر سے بولی، بڑی امی کہیں نہیں جائیں گی، یہ گھر اور تمام جائیداد بابا بڑی امی کے نام کر گئے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم نے روکا کیوں نہیں انہیں یہ کرنے سے؟ تانگ دل شگفتہ ضیانی ہو گئی، یہ سوچے بغیر کہ مسعود کو دنیا چھوڑے ابھی صرف 2 دن ہی ہوئے ہیں۔ احمد دھیرے سے چلتا ہوا زہرا کے پاس آیا، ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک ہاتھ سے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے بولا، بس ماما اب آپ نہیں روئیں گی، آپ کا بیٹا آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ روتے ہوئے زہرا کی ہچکیوں میں مزید اضافہ ہو گیا اور اب شگفتہ سے مخاطب ہوا، مجھے آپ کی فطرت کا اندازہ تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میری ماں کا گھر اور بہنوں کا میکا چھوٹے، اسی لیے میں نے خود بابا سے درخواست کی تھی کہ سب بڑی امی کے نام کر دے۔ احمد نے پرسکون لہجے میں اپنی ماں کو بتا دیا۔ دیر سے ہی سہی، زہرا بیگم کو احمد کی صورت میں ٹھنڈی چھاؤں میسر آ ہی گئی۔ دوستو اگر کہانی پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ہاں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔